جیسا کہ ہم نے کل کے درس میں پڑھا، نماز کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ اس کا ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان والا ہے تو نماز قبول ہوگی، اگر ایمان والا نہیں ہے تو پھر اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر ہم نے کہا کہ وہ عاقل ہو، یعنی مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، یا بے ہوشی کے عالم میں نہ ہو، یا وہ معوف العقل نہ ہو۔ اگر ایسا ہو تو اس کی نماز قبول ہو سکتی ہے۔ تیسری بات ہم نے کہی سن تمیز کو پہنچا ہو، یعنی بلوغت کو پہنچا ہوا ہو تو اس کی نماز جو ہے قبول ہوگی۔ اور چوتھی شرط ہم نے پڑھی تھی حدث کو دور کرنا، ناپاکی کو دور کرنا۔ ناپاکی کو دور کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک چھوٹی ناپاکی ہوتی ہے اور ایک بڑی ناپاکی ہوتی ہے۔ چھوٹی ناپاکی کو بھی دور کرنا ہے، اور جیسے وضو کر کے دور کرنا ہے۔ کوئی آدمی ہوا خارج کرتا ہے، وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اب اس کو وضو کر کے دور کرے گا۔ اور اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو بڑی ناپاکی ہے، اس کو جنابت کہتے ہیں، اس کو غسل کر کے اس ناپاکی کو دور کرنا پڑے گا۔ تو ہم نے 4 کنڈیشنز ہم نے کل کے درس میں پڑھا تھا۔ آج کی درس میں ہم 5ویں شرط پڑھ رہے ہیں، نجاست کو دور کرنا، گندگی کو دور کرنا۔ گندگی کو یعنی ظاہری طور پر جو گندگی ہم کو لگ جاتی ہے اس گندگی کو دور کرنا۔ تو کہہ رہے ہیں گندگی کو دور کرنے کے 3 طریقے ہیں، یا 3 طرح کی گندگی ہوتی ہے۔ پہلی گندگی نجاست مغلظہ۔ نجاست مغلظہ کا مطلب جو دھوئے بغیر وہ پاک ہو ہی نہیں سکتی، اس کو ہر حال میں دھونا ہی دھونا ہے، اس کو نجاست مغلظہ کہتے ہیں۔ جیسے مان لو ہم نے برتن رکھا ہے، اوکے، کتا آ کر اس میں منہ ڈال دیتا ہے تو اس برتن کو 7 مرتبہ پانی سے دھونا پڑتا ہے۔ ہم کو مان لیجئے کتے کا لعاب یہاں پر لگ گیا، کتے نے ہم کو یہاں پر چاٹ لیا، کتے نے ہم کو منہ لگا دیا، اس کا جو ہے تھوک ہم کو لگ گیا، اس کو 7 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ اور یہ ایسی گندگی ہے جس کو دھوئے بغیر پاک ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اللہ کے رسول نے کہا 7ویں مرتبہ ہم کو مٹی سے دھونا پڑے گا۔ اس زمانے میں مٹی آپ نے کہا، لیکن آج ہم صابن سے ہم دھوئیں گے تو 7 مرتبہ اس گندگی کو دھونا پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں نجاست مغلظہ۔ اور دوسری ہے نجاست مخففہ، یعنی ہلکی جو ہے ناپاکی۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے گود میں بچہ ہے، کسی عورت کی گود میں بچہ ہے، ہم گود میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، بچے نے پیشاب کر دیا، ہمارے جسم پر بچے نے پیشاب کر دیا۔ تو بچہ پیشاب کرتا ہے تو یہ بھی 2 طریقے کا ہوتا ہے۔ اگر لڑکا ہے اور وہ دودھ پی رہا ہے، ابھی سیرلیک سٹارٹ نہیں کیا ہے، صرف دودھ پی رہا ہے، ماں کا دودھ پی رہا ہے، تو وہ پیشاب کرنے کے بعد اس کو کمپلسری دھونا ضروری نہیں ہے، پانی اس پر چھڑک دیں تو بھی کافی ہے۔ لڑکا دودھ پینے والا جو کہ ابھی کھانا شروع نہیں کیا ہے، یا سیرلیک کوئی اور جو ہے یعنی سخت چیز کھانا شروع نہیں کیا ہے، وہ بچہ اگر پیشاب کرتا ہے تو دھونا ہے تو دھو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم دھوئے بغیر صرف پانی بھی چھڑک لیں تو بھی پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ لیکن لڑکی ہے، لڑکی اگر پیشاب کرے، وہ دودھ پینے والی ہو یا کھانا کھانے والی ہو، ہر حال میں اس کو دھونا پڑے گا، ہر حال میں اس کو دھونا پڑے گا۔ تو اس طرح بچوں کے پیشاب کو جو ہے اس کو دھونا پڑے گا۔ اسی طرح آدمی جو ہے مطلب اس کو رات میں احتلام ہوا، اور احتلام ہونے کی وجہ سے اس کپڑوں پر اس کی منی لگ گئی یا اس کی مزی لگ گئی تو اس کو بھی دھونا پڑے گا، اس کو بھی دھونا پڑے گا۔ لیکن منی تو لگ گئی تھی، وہ سوکھ چکی ہے اور اس جو ہے کوئی طریق باقی نہیں ہے، کچا پن باقی نہیں ہے، تو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، رگڑنا ضروری ہے، اس کو رگڑ کے جو ہے صاف کر لیں گے۔ لیکن اگر کوئی دھو رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، دھو لینا چاہیے۔ لیکن جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امہات المومنین فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہو جاتا تھا اور آپ کے کپڑوں پر منی لگی ہوئی رہتی تھی لیکن سوکھ چکی ہوتی تو اللہ کے رسول اس کو ایسے کھرچ کے اس کو صاف کر دیتے تھے، اس کا نشان باقی رہتا تھا لیکن آپ چلے جاتے تھے۔ لیکن آپ وہاں پر غسل ہو رہا ہے، وضو ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کپڑے کو جو گندگی لگی ہوئی ہے اگر سوکھ چکی ہے منی یا مزی، اس کو
دھو لیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ دھو کر اس کو رگڑ کر صاف کر لیں تو بھی کافی ہوگا، لیکن غسل وہاں پر کرنا پڑے گا، وضو وہاں پر کرنا پڑے گا، صرف کپڑوں کی حد تک اس کی بات کہی جا رہی ہے۔ اور تیسری نجاست متوسطہ، نجاست متوسطہ کا مطلب جیسے یعنی آدمی کا پیشاب لگا اس کو دھونا پڑے گا، عورت کا پیشاب لگا اس کو دھونا پڑے گا، تو یہ دھونے سے یہ گندگی زائل ہو جاتی ہے۔ تو یعنی ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ گندگیوں کو ہمیں پاک اور صاف کرنا پڑے گا۔ اچھا بھی آدمی کا پیشاب یعنی حرام ہے، اس کا پیخانہ حرام ہے، اور جس جانور کا گوشت حرام ہے اس کا پیشاب پاخانہ وہ بھی لگے تو دھونا پڑے گا، یا اور سارے درندے جانور سوائے ایسے جانوروں کے جن سے بچنا مشکل ہے جیسے بلی، خچر اور گدھا، یہ سب چیزیں ناپاک ہیں، یہ سب چیزیں ناپاک ہیں۔ بلی اگر ہمارے برتن کو منہ ڈالے تو وہ نجاست نہیں ہوتا ہے، اگر بلی ہمارے پاس آ کے بیٹھ گئی، ہمارے گود میں آ کے بیٹھ گئی تو ہم گندے ہو جائیں گے؟ ہم گندے نہیں ہوں گے، اس کو نجاست نہیں کہا جاتا ہے بلی۔ اور جو ہے خچر ہے، خچر پر ہم بیٹھے تو کیا ہم ناپاک ہو جائیں گے؟ نہیں، ناپاک نہیں ہوتے ہم لوگ۔ اور گدھا ہے، گدھے پر ہم بیٹھ گئے تو کیا ہم ناپاک ہو جائیں گے؟ ہم ناپاک نہیں ہوتے۔ اسی طرح بہتا ہوا خون یہ مطلب گندا ہے، اور جو جانور ذبح کرنے کے بعد نکلتا ہے حلال جانور ہے، لیکن حلال جانور جب ہم ذبح کرتے ہیں تیزی سے جو خون نکلتا ہے نا، وہ خون بھی ناپاک ہوتا ہے، وہ لگتا ہے ہمیں دھونا پڑے گا، وہ لگتا ہے ہمیں دھونا پڑے گا۔ اسی طرح پیشاب اور پاخانے کے راستے سے نکلنے والا خون یہ بھی ناپاک ہے۔ مردار چیزیں سوائے مردہ آدمی کے اور اس مردار کے جس میں بہتا ہوا خون نہ ہو، سمندر کے مردار اور ٹڈی وغیرہ، یہ سب چیزیں جو ہیں یعنی ناپاک ہیں، یہ اگر لگتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ان کو دھونا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا۔ چھٹی شرط ستر پوشی، ستر پوشی کا مطلب ہمارے جسم پر کپڑے ہونا ضروری ہے۔ کپڑے کیسے؟ ایک ہے ستر مخففہ، ایک ہے ستر مغلظہ، ایک ہے ستر متوسطہ۔ ستر مخففہ کا مطلب 7 سال سے 10 سال کے لڑکے کا ستر دونوں شرمگاہ ہیں، لہذا ان دونوں کو چھپانا ضروری ہے۔ 7 سے لے کر 10 سال کے لڑکے کا ستر دونوں شرمگاہ ہیں اور ان دونوں کو چھپانا ضروری ہے۔ ستر مغلظہ آزاد اور بالغ مرد عورت کا ستر پورا بدن ہے سوائے چہرے کے، لیکن اجنبی مردوں کے سامنے اس کو بھی چھپانا ضروری ہے۔ عورت جو ہے یعنی نماز پڑھ رہی ہے تو اس کا چہرہ کھلا رہے گا اور اس کے ہاتھ کھلے رہیں گے، باقی سب جسم ڈھپا ہوا رہے گا۔ آدمی کا بھی پورا جسم ستر میں شمار ہوتا ہے، لہذا وہ اس کو اوپن نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ ان دونوں قسموں کے علاوہ کا ستر ناف سے گھٹنے تک کا ستر ہے، یعنی آدمی کو ہر حال میں کیا کہتے ہیں اس کو چھپانا ہی چھپانا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا یہ نہیں، آدمی کو چھپانا ضروری ہے، دونوں کندھوں کو چھپانا ضروری ہے، زیب و زینت اختیار کرنا بھی مستحب ہے۔ تو مطلب کم سے کم لباس کتنا ہونا ضروری ہے آدمی کے ستر کے لیے؟ کندھوں کو چھپنا ضروری ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا چھپنا ضروری ہے، اس کو چھپائے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اب کوئی آدمی بھائی ٹاول بن لیتا ہے اور اوپر بھی جو ہے وہ ٹاول اوڑھ لیتا ہے تو یہ ستر کافی ہے، اتنا کم لباس مطلب چل سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ٹاول بند لیتا ہے گھٹنے سے نیچے تو اس کا ٹاول ہے، لیکن ہاف بنن پہنا ہوا ہے، ہاف بنن پہننے سے کندھے اس کے اوپن ہو جاتے ہیں تو ہاف بنن پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کو فل بنین پہن کر نماز پڑھنا پڑے گا۔ کوہنیاں نظر آ سکتی کیا؟ بالکل نظر آ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کندھے ہمارے نظر نہیں آنا چاہیے، چھپنا ضروری ہے۔ تو یہ جو ہے شرائط ہم نے جو ہے پڑھے ہیں، اس کے بعد بھی شرائط موجود ہیں، ہم انشاءاللہ کل کے درس میں شرائط کو پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو نماز کے جو شروط ہیں، کنڈیشنز ہیں، ان کو جان کر اس پر عمل کی توفیق فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔